گاڑی میرج ہال کے انٹرنس کے بالکل سامنے آ کر رکی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ بہت مشکل سے ہمت کرتے ہوئے وہ گاڑی سے باہر نکلی۔ اس نے ٹخنوں کو چوتی آف وائٹ فراک پہن رکھی تھی جس میں وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لے کر خود کو پرسکون کیا اور پھر میرج ہال کے انٹرنس کی جانب بڑھی۔ وہ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی ویسے ویسے اس کا دل ڈوبتا جا رہا تھا۔ وہ اب ہال میں آ چکی تھی۔ اس کے بالکل سامنے ہر طرف مہمان موجود تھے۔ کوئی باتیں کر رہا تھا، کوئی فوٹوز بنا رہا تھا، ہر طرف مسکراتے چہرے تھے، مگر اسے اس ماحول سے عجیب سی وحشت ہو رہی تھی۔ مگر پھر ایک منظر اس کی نگاہ میں ٹھہر سے گیا۔ سامنے اسٹیج پر وہ کھڑا تھا، وائٹ سوٹ میں جس کے اوپر اس نے اسکن کلر کی واسکٹ پہنی تھی۔ اپنی پوری وجاہت کے ساتھ کھڑا وہ اس کے دل کی دھڑکن روک گیا تھا۔ قرۃ العین، اچانک کسی نے اسے پکارا۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا تو اس کی ماما اور نبیلہ آنٹی کھڑی تھی۔ ادھر آؤ میرے پاس۔ اپنی ماں ارزو بیگم کی آواز پر وہ بمشکل چہرے پر ایک جھوٹی مسکان سجائے اس کی طرف بڑھی۔ اس سے ملو، یہ ہماری قرۃ العین ہے۔ اس کی ماں اب ان کے سامنے کھڑی کسی عورت سے اس کا تعارف کروا رہی تھی تو اسے بھی مروت میں ان سے سلام لینا پڑا۔ وہ اس عورت کو نہیں جانتی تھی، نہ ہی اسے جاننے کے لیے انٹرسٹڈ تھی۔ وہ عورت کون ہے؟ ابھی وہ کھڑی ہی تھی، اس سے پہلے وہ عورت کوئی بات کرنا چاہتی۔ آواز نے سب کو اپنی طرف متوجہ کیا، اینا؟ اور اس آواز پر قرۃ العین کا دل دھڑکنا رک گیا تھا۔ وہ پلٹی تو اب وہ ان کے بے حد قریب آ چکا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے چہرے سے نظر نہ ہٹا سکی۔ 24 سالہ قد کاٹ کا مالک، اس کے ماتھے پر بکھرے گہرے بھورے بال جس وقت نفاست سے سیٹ تھے، اس کے تیکھے نقوش، ہلکی بھوری آنکھیں، پرکشش چہرہ، بلا شبہ وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ وہ راحم ملک تھا اور آج یہاں راحم کا نکاح تھا جس کے لیے سب یہاں جمع تھے۔ چلو آؤ فوٹوز بنواتے ہیں۔ تم اتنی لیٹ آئی ہو، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ قرۃ العین جو اسے دیکھنے میں مصروف تھی، اسے معلوم ہی نہیں ہوا کہ کب راحم اس کے قریب آتا، اس کا بازو پکڑے یہ کہتے ہوئے اسٹیج کی جانب چل پڑا، جبکہ اس نے حیرت سے اپنی کلائی راحم کے ہاتھ میں دیکھی تھی۔ آنکھوں میں نمی ابھری، اس کا دل چاہا وقت یہیں تھم جائے اور آس پاس موجود ہر شخص کہیں غائب ہو جائے، بس وہ ہو اور راحم۔ ایسے ہی دونوں کہیں کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں ان کے سوا کوئی اور نہ ہو۔ اسٹیج پر آیا تو اسٹیج پر ہی ایک سائٹ پر رانیہ کا فوٹو شوٹ ہو رہا تھا۔ اس نے بے حد خوبصورت وائٹ اور گولڈن کلر کی میکسی پہن رکھی تھی اور اس دلہن کے روپ میں بلا شبہ وہ حسین لگ رہی تھی۔ جیسے ہی قرۃ العین کی نگاہ اس پر گئی تو اس کے دل کو کچھ ہوا۔ ہاں، اس کے سامنے کھڑی وہ لڑکی راحم کے لیے سر سے لے کر پیر تک سجی ہوئی تھی۔ راحم شاید اب فوٹوگرافر کو آواز دے رہا تھا، اینی ادھر دیکھو میری طرف، کہاں کھوئی ہو؟ راحم نے دھیرے سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا تو وہ چونک کر ہوش میں آئی۔ ہاں، کہیں بھی تو نہیں۔ جلدی سے اتنا کہتے اس نے اپنے چہرے کے تاثرات نرم کیے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ راحم کا ایک ہاتھ اس کے چہرے پر تھا اور دوسرا ہاتھ اس کی کمر پر۔ کیسا لگ رہا ہوں؟ وہ مسکراہٹ دبائے اس کے جھمکے کے ساتھ الجھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ اس کی انگلیاں قرۃ العین کو اپنے گال پر اور گلے پر مس ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح پرفیکٹ۔ اس کے سوال پر وہ کھل کر مسکرائی۔ اسے کہیں بھی جانا ہوتا تھا، کسی بھی فنکشن میں، وہ تیار ہونے کے بعد سب سے پہلے اسی سے پوچھتا تھا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں۔ مگر شاید آج کے بعد سب کچھ بدل جائے گا۔ اب اس کی زندگی میں کوئی اور آ چکی تھی، اس کا نکاح ہو جائے گا۔ آج اس کے بعد پھر وہ یہی سوال اپنی بیوی سے پوچھے گا۔ مجھے پتا تھا تم ہی صحیح سے بتاتی ہو کہ کیسا لگ رہا ہوں میں، ورنہ یہاں تو کوئی نہ کوئی میری تیاری میں نقصی نکالتا جا رہا تھا۔ اس کی بات پر اینی کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اسی لیے تو تم میرے فیورٹ ہو۔ راحم کی گرفت اس کی کمر پر سخت ہوئی، وہ اب اسے مزید قریب کر چکا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے باتوں میں مصروف تھے۔ ان کی دھڑا دھڑ تصویریں بنتی جا رہی تھیں۔ ویسے تمہیں یہ فوٹو شوٹ رانیہ کے ساتھ کروانا چاہیے، اینی نے تلخ مسکراہٹ ہونٹوں پر روکتے ہوئے جیسے خود کو حقیقت میں لانے کی کوشش کی۔ تمہارے آنے سے پہلے اسی کے ساتھ بہت ساری تصویریں بنا چکا ہوں، مگر میں تمہیں بہت مس کر رہا تھا۔ تم صبح ہی سے غائب ہو، کہاں چلی گئی تھی؟ وہ اسی نرمی اور اسی محبت سے پوچھ رہا تھا جس نرمی سے وہ ہمیشہ سے ہی اس سے بات کرتا تھا۔ حیرانی والی بات ہے، اپنے نکاح والے دن بھی تم مجھے ہی ڈھونڈ رہے تھے۔ اب تو مجھے بھول جاؤ اور بس رانیہ کے بارے میں سوچا کرو۔ اب ویسے بھی تمہاری پرائیورٹی چینج ہونے والی ہے اور تم نے آلریڈی میری جگہ اسے دے دی ہے۔
اس نے راہم کا ہاتھ اپنے چہرے سے دور کرتے ہوئے پیچھے ہونا چاہا، مگر اسے اپنے مزید قریب کھینچ گیا، ایسے کہ ابو بے ساختہ اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ اف، اتنا غصہ میری جان! وہ ہنس پڑا تھا، اس کے شکوے کو بس ناراضگی سمجھ رہا تھا۔ تم فکر مت کرو، چاہے میری شادی ہو بھی جائے پھر بھی تم میری بیسٹ فرینڈ ہی رہو گی، اور تمہاری جگہ تو کوئی لے ہی نہیں سکتا۔ وہ اب اس کے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ کلک کی آواز کے ساتھ ان کی فوٹوز بنتی جا رہی تھی۔ اینی نے شکوہ کنہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کمبخت، دوست رہنا بھی کون چاہتا ہے؟ کاش وہ اسے کہہ سکتی کہ اسے دوست نہیں رہنا۔ اسے راہم کے دل میں وہ جگہ چاہیے تھی جو وہ کسی اور کو دینے جا رہا تھا۔ وہ کہاں اسے کسی اور کے ساتھ برداشت کر سکتی تھی۔ میں تو بھول ہی گیا تمہیں یہ بتانا، تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، آج تو چاند کا ٹکڑا لگ رہی ہو۔ وہ اب اس کے کان کے پاس جھکتا ہوا سرگوشی کر رہا تھا۔ اینی سارے غم بھول کر بلش کر پڑی تھی، مگر پھر خیال آیا کہ یہی سب اب وہ رانیہ سے بھی کہے گا تو اس کی مسکراہٹ سے مٹ گئی۔ تمہیں نہیں لگتا کہ اب تمہیں یہ تعریفیں صرف اپنی بیوی کے لیے بچا کر رکھنی چاہیے؟ وہ اس سے دور ہوئی اس سے پہلے کہ راہم کچھ کہتا۔ رانیہ ان کے قریب آتی راہم کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈالے اسے اپنی جانب متوجہ کر چکی تھی۔ کیا باتیں ہو رہی ہیں گائز؟ رانیہ کی آواز پر اینی نے عصیت سے آنکھیں میچ لیں۔ کچھ نہیں، تمہیں پتہ تو ہے اس کا بکواس کرتا رہتا ہے یہ۔ بہت اچھا ہوا جو اس نے تم سے نکاح کا فیصلہ کر لیا، میں تو تھک گئی تھی اسے جھیل جھیل کر، اب تم ہی اسے برداشت کرو، یہ بہت انوائنگ ہے۔ وہ کہہ تو رانیہ سے رہی تھی مگر اس کی نگاہیں راہم کے چہرے کا طواف کر رہی تھی، جس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ سوری، میں یہاں مزید کھڑی ہو کر کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتی، میں چلتی ہوں، تم لوگ اپنے موومنٹس انجوائے کرو۔ دل پر پتھر رکھتے ہوئے یہ کہتے ہوئے واپس پلٹ گئی۔ ویسے پہلے راہم اسے روکتا، رانیہ نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ دیکھو، مولوی صاحب بھی آ گئے، نکاح کا ٹائم ہو رہا ہے راہم۔ راہم کی مسکراہٹ اسی لمحے کے لیے سمٹی تھی۔ اس نے پلٹ کر پیچھے دیکھا جہاں بینی اسٹیج سے اتر کر دور جا کر کھڑی ہو چکی تھی۔ پھر وہ رانیہ کی طرف متوجہ ہوا، اس بات میں سر ہلایا۔ اب مولوی صاحب اسٹیج پر آ چکے تھے، اس کے ساتھ ہی آفاق صاحب اور دانش صاحب تھے، پیچھے ہی رانیہ کے پیرنٹس بھی تھے۔ نبیلہ بیگم اور آرزو بیگم بھی اسٹیج پر آ گئی تھیں، مگر وہ پیچھے ہی کھڑی رہیں۔ آج اس کے بیسٹ فرینڈ کا نکاح ہو رہا تھا، مگر ایک ایک لمحہ اس کے دل پر کسی قیامت سے کم نہیں گزر رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ مولوی صاحب اب اپنی نشست سنبھال چکے تھے۔ اینی کا ہاتھ اپنے دل پر گیا۔ اللہ مت کرے میرے ساتھ ایسا، میں اسے کیسے کسی اور کے ساتھ دیکھوں گی؟ کیوں راہم، کیوں؟ تم میری آنکھوں میں خود کے لیے محبت نہیں دیکھ سکے؟ اس کے دل سے ہر ایک لمحے پر آہیں نکل رہی تھی۔ وہ چیخ چیخ کر رونا چاہتی تھی، اس سے سکنا چاہتی تھی، مگر اس کی تکلیف، اس کا غم اس کے حلق سے اندر ہی اتر گیا۔ اس نے دیکھا کہ اب وہ دونوں مولوی صاحب کے سامنے بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب نکاح کے کلمات دہرا رہے تھے، پھر اس نے رانیہ کو قبول ہے کہتے سنا۔ اینی کا دل بری طرح سے تڑپنے لگا۔ اس کے سر پر زمین و آسمان گھوم رہے تھے، اسے سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی، اس کا دماغ شدید درد سے پھٹنے لگا، وہ بری طرح سے اپنے سینے کو مسلنے لگی، اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ اب شاید مولوی صاحب دوسری بار رانیہ سے نکاح کے لیے رضامندی لے رہے تھے، وہ قبول ہے کہہ رہی تھی، اور اینی کے حلق سے اس کی جان نکلتی جا رہی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ وہ مضبوط رہے، اس نے پاس ہی ٹیبل کے ساتھ پڑی کرسی پر ہاتھ رکھے خود کو گرنے سے بچانا چاہا، مگر اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، اس کا دل دھڑکنا رک گیا تھا، اس کے دماغ کی جیسے نسیں پھٹ گئی تھیں۔ وہ چاہ کر بھی اس منظر کو پروسیس نہیں کر سکتی تھی، وہ چاہ کر بھی اپنی آنکھوں سے راہم کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتی تھی، وہ دیکھ ہی نہیں سکتی تھی کہ اس میں ہمت ہی نہیں تھی یہ منظر دیکھنے کی، اور اس کے ساتھ ہی وہ پورے قد سے زمین بوس ہوئی۔ آنکھیں بند ہونے سے پہلے بس اسے اتنا یاد تھا کہ اس نے ہال میں ہلچل سی سنی، شاید اس کے والدین اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ جیسے ہی نیچے گری، اس کے پاس کھڑی آئرہ نے سب سے پہلے اسے بے ہوش ہوتے دیکھا۔ اینی! اس کی چیخ پر سب اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ! نبیلہ بیگم کے لبوں سے سسکی نکلی۔ شور پر راہم اور رانیہ نے بھی اس طرف دیکھا۔ اینی! آئرہ اس کے پاس بیٹھی اس کا گال تھپ تھپا رہی تھی۔ دانش صاحب بھی اس کے قریب آ گئے تھے۔ اینی میرا بچہ، کیا ہوا؟ وہ سب اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہے تھے جب راہم تیزی سے اسٹیج سے نیچے اترا، اس کی ناک سے خون نکل رہا تھا۔ آئرہ نے دانش صاحب کو بتایا جب راہم سب کو سائڈ کرتے اس کے قریب زمین پر بیٹھا۔ اینا! اس کے لبوں نے سرگوشی کی۔ کیا ہوا ہے؟ آنکھیں کھولو این! اس کا چہرہ اپنے بازو پر رکھے
اس پر جھکا اسے ہوش دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس کا یہ حال دیکھتے راہم کو سانس لینے میں تکلیف ہونے لگی، جب اچانک رانیہ نے اس کے قریب آتے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ راہم، ہو سکتا ہے اسے چکر آ گئے ہوں، اسے روم میں لے جاؤ، ابھی ہوش آ جائے گا، ہمارا نکاح ہو رہا ہے، پہلے نکاح پورا کر لیں، رانیہ نے بے چینی سے کہا تھا۔ جب راہم نے جھک کر قرۃ العین کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے رانیہ، اس کا حال دیکھو، اینی کو کچھ ہو گیا ہے اور تمہیں نکاح کی پڑی ہے۔ اس نے اسی سختی سے کہا کہ رانیہ لاجواب ہو گئی۔ انکل، ہمیں اینی کو ہاسپٹل لے کر جانا چاہیے، وہ دانش صاحب سے کہہ رہا تھا، جنہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ پھر وہ رکا نہیں تھا، تیزی سے ہال سے باہر بھاگا تھا اور رانیہ اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بس ایک منظر گھوم رہا تھا، راہم کی باہوں میں بے ہوش اینی۔ رانیہ کا دل جل کر راکھ ہو گیا۔ سب لوگ جا چکے تھے اور جو رہ گئے تھے وہ تماشائی تھے۔ ہال میں چہمگوئیاں ہونے لگیں، دولہے کو نکاح سے زیادہ اپنی دوست کی پرواہ تھی۔ رانیہ کو شدید انسلٹ کا احساس ہوا اور وہ سوچ چکی تھی کہ اس انسلٹ کا بدلہ ضرور لے گی۔ ہاسپٹل کا کوریڈور اسے آگ کی طرح تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بے چینی سے یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہا تھا، اسے ایک پل کے لیے بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ قرۃ العین اندر آئی سی یو میں تھی اور اسے کیا ہوا اچانک، وہ کیسے بے ہوش ہو گئی، اس کی ناک سے خون کیوں نکل رہا تھا، یہ سوچ سوچ کر ہی راہم کا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ اس کے دماغ میں فی الحال بس قرۃ العین چل رہی تھی۔ اس کے دماغ میں ایک لمحے کے لیے بھی رانیہ یا پھر نکاح نہیں آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی زندگی میں سب سے پہلی پرائیورٹی صرف وہی لڑکی تھی جو اندر بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ تھک ہار کر وہیں وہ دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے چھت کو گھورنے لگا۔ وہ اور قرۃ العین دونوں بچپن سے بیسٹ فرینڈز تھے، دونوں کے گھر بالکل ساتھ تھے۔ دانش صاحب قرۃ العین کے بابا تھے اور ان کی بیوی آرزو بیگم تھی۔ ان کے 2 ہی بچے تھے، بڑی 24 سالہ قرۃ العین اور چھوٹا 20 سالہ شیراز، جبکہ آفاق ملک راہم کے بابا تھے اور وہ دانش صاحب کے اکٹھے ہی کام کرتے تھے۔ بچپن ہی سے وہ اکٹھے پلے بڑے تھے، ایک ساتھ رہتے تھے۔ ان کی دوستی بہت گہری تھی اور اسی وجہ سے ان کے بچوں کی دوستی بھی اسی طرح گہری تھی۔ دونوں فیملیز بالکل ایک خاندان کی طرح رہتی تھیں۔ آفاق صاحب کی بیوی نبیلہ بیگم تھی، ان کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا 24 سالہ راہم اور چھوٹی 22 سالہ ہیرا۔ قرۃ العین اور راہم دونوں ایک ساتھ ایک یونیورسٹی میں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے، اسی وجہ سے دونوں کی دوستی بہت گہری تھی۔ بچپن سے ساتھ پڑھتے آئے تھے، دونوں ایک دوسرے کے بہترین دوست تھے، ایک دوسرے سے اپنا دکھ سکھ بانٹنا دونوں کو بہت اچھا لگتا تھا۔ راہم اسے کسی اور کے ساتھ ایک لمحے کے لیے بھی دیکھنا برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات پر وہ تڑپ اٹھتا تھا۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا مگر صرف 6 مہینے پہلے تک، جب ان کی زندگی میں کسی رانیہ کی کوئی انٹری نہیں ہوئی تھی۔ راہم نے آنکھیں زور سے میچیں تو اس کی آنکھوں کے سامنے کچھ مہینوں پرانا منظر گھوما۔ اسے وہ دن یاد تھا، اس روز اس نے ماما سے میکرونی بنانے کی فرمائش کی کہ اس کا دل چاہ رہا تھا کھانے کا۔ ہمیشہ کی طرح سنڈے کو قرۃ العین اپنے گھر سے زیادہ ساتھ والے گھر یعنی کہ ملک ہاؤس میں پائی جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ گھر میں داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ نبیلہ آنٹی کچن میں کھڑی سبزیاں کاٹ رہی تھی۔ کیا کر رہی ہیں آنٹی؟ وہ ان کے پاس ہی چڑھ کر شیلف پر بیٹھ گئی اور مسکرا کر پوچھا، یہ ہیرا کہاں اور راہم کہاں غائب ہے؟ اس نے آس پاس دیکھتے پوچھا۔ گھر کچھ زیادہ ہی سنسان تھا۔ ہیرا اپنی کسی فرینڈ کی طرف گئی ہے اور راہم اوپر اپنے کمرے میں ہے۔ آج اس نے فرمائش کی ہے کہ میکرونی بنا کر کھلاؤ۔ پتہ نہیں اچانک میرا سر بہت درد کر رہا ہے۔ بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنا سر ایک ہاتھ سے پکڑا اور دبانا شروع کیا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، مجھے آپ ایک کام کریں، یہ سب چھوڑیں، میں میکرونی بناتی ہوں، آپ یہاں بیٹھیں۔ وہ شیلف سے اتری، کرسی کھینچ کر انہیں کرسی پر بٹھایا اور اب خود وہ سبزیاں کاٹنے لگی۔ ہائے اینی، تم سارے کام کر لیتی ہو اور ایک میری ہیرا ہے، اس کا تو دل ہی نہیں کرتا کسی کام کو ہاتھ لگانے کا۔ کبھی کبھی تو دل کرتا ہے تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے گھر لے آؤں، کم سے کم میری تو ہیلپ ہو جائے کرے گی۔ اکیلی جان، میں کچن میں گھسی رہتی ہوں بس۔ وہ سب اسے پیار سے اینی ہی کہتے تھے مگر راہم واحد تھا جو اسے اینی کے ساتھ ساتھ کبھی کبھی اینا اور کبھی این کہتا تھا۔ اس کے موڈ کے حساب سے قرۃ العین کے نام بدلتے رہتے تھے۔ ان کی بات پر قرۃ العین کھل کر مسکرائی۔ کیوں پریشان ہوتی ہے آنٹی؟ ابھی ہیرا کی پڑھائی کی عمر ہے نا، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی، پڑھائی کے بعد گھر کے کام ہی تو سیکھے گی۔ اور آپ کو تو پتہ ہے اب میں ٹھہری اپنی ماما کی پہلی اولاد، اسی لیے ڈانٹ ڈانٹ کر سارے کام ماما نے سکھا ہی دیے۔ وہ مسکرا کر ان سے باتیں کر رہی تھی جب اچانک سبزیاں کاٹتے ہوئے اس کے ہاتھ پر بے دھیانی سے چاقو لگ گیا۔ اس کے لبوں سے ایک سسکی نکل پڑی۔ راہم جو پانی پینے کچن میں داخل ہوا
اس کے کانوں میں اینی کی کرراہ پڑی تو اس نے چونک کر اینی کی طرف دیکھا جس کی انگلی خون سے لال ہو چکی تھی۔ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ کیا کرتی ہو پاگل لڑکی؟ وہ جلدی سے اسے بازو سے پکڑے ٹیپ کے نیچے لاتا نل کھول کر اس کا ہاتھ اچھے سے دھونے لگا۔ اینی خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں راہم کے لیے بہت سارے جذبات تھے۔ اسے ایک دم سے اپنے ہاتھ کی درد بھول گئی۔ اس کے ہونٹوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی مسکراہٹ نے چھوا۔ راہم ایسے اپنے لیے فکر مند ہونا اس کے دل کو بے حد سکون دے گیا تھا۔ وہ اب اس کا ہاتھ پکڑے کیبنٹ سے فرسٹ ایڈ باکس نکالے اس کے ہاتھ پر بینڈیج کر رہا تھا تو اینی ہنوز اسے دیکھنے میں مصروف تھی۔ راہم کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ پاگل ہو گئی ہو؟ کیا ضرورت تھی کام کرنے کی؟ اگر زیادہ چوٹ لگ جاتی تو؟ وہ غصے سے بات کر رہا تھا مگر اس کے لہجے میں فکر تھی۔ اینی نے نفی میں سر ہلایا۔ میں تو بس ویسے ہی آنٹی کی ہیلپ کروا رہی تھی۔ اس کی آواز کچھ ہلکی نکلی تھی۔ کیا ضرورت تھی؟ آنٹی کا بیٹا مر گیا تھا کیا؟ مجھے نہیں بتا سکتی تھی کہ ماما کی طبیعت ٹھیک نہیں؟ میں خود ہی کر لیتا۔ نبیلہ بیگم مسکرا کر ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اینی نے خاموشی سے رخ موڑ لیا۔ راہم نے اس ڈرامے باز کو گھور کر دیکھا جو یقیناً اس کے ڈانٹنے پر خفا ہو چکی تھی۔ اسے کاندھوں سے پکڑے کرسی پر بٹھا چکا تھا۔ سکون سے یہاں بیٹھ جاؤ، میں خود ہی کر لوں گا کام۔ وہ سختی سے کہتے شیلف کے سامنے آ کر کھڑا ہوتا۔ اب اینی کی چھوڑی ہوئی سبزیاں کاٹنے لگا جبکہ وہ پرسکون سی ٹھوڑی پر ہاتھ رکھے اسے اتنی مہارت سے کام کرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ بالکل کسی شیف کی طرح تیز تیز کٹنگ بورڈ پر ہاتھ چلا رہا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے پہلے اسے کام کرتا نہیں دیکھا تھا مگر جب بھی وہ اسے دیکھتی تھی تو اسے ایسا حسین لگتا تھا کہ اینی کو یہی لگتا تھا کہ وہ اسے پہلی بار اتنی محبت سے دیکھ رہی ہے۔ اس کے لیے تو دنیا کا بہترین اور پرفیکٹ مرد راہم ملک ہی تھا جس کے ساتھ رہتے وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی۔ آنٹی، آج ہمارے حلق خراب ہونے والے ہیں کیونکہ آپ کا ناڑی بیٹا آج میکرونی کی ایسی شکل پیش کرے گا نا کہ آئندہ آپ کا میکرونی کھانے کا دل بھی نہیں کرے گا۔ کچھ دیر بعد اینی نے اونچی آواز میں نبیلہ بیگم سے کہا مگر وہ یہ بات سنا راہم کو رہی تھی۔ نبیلہ بیگم ہنس پڑی۔ راہم اس کی طرف پلٹے بغیر اونچی آواز میں بولا، ہاں تو مت کھانا، تمہیں ویسے بھی دعوت کون دے رہا ہے؟ جہاں تک رہی بات میرے ہاتھ کی میکرونی کی تو میری ماں سے پوچھو کہ میں اچھی بنا لیتا ہوں اور ماما نے بہت بار میرے ہاتھ کی کھائی بھی ہے۔ اینی کی مسکراہٹ گہری ہوئی مگر راہم کی اس طرف پوچھ تھی سو وہ دیکھ نہیں سکا۔ چلو دیکھتے ہیں، یہ تو کھانے کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ وہ سکون سے جواب دیتی راہم کو پلٹنے پر مجبور کر گئی۔ اور تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں ٹیسٹ بھی کرواؤں گا؟ راہم نے سوالیہ ابرو اچکائی۔ اینی نے جواباً فخر سے کاندھے اچکائے۔ راہم اس کا جواب سمجھتا اس کے قریب آیا۔ تمہیں اپنے گھر میں کوئی کام نہیں؟ جاؤ جا کر آنٹی کے ساتھ کام کرواؤ۔ اینی نے اپنے کاندھے کی طرف دیکھا جہاں راہم کا ہاتھ آ چکا تھا۔ اس نے اسی نرمی سے راہم کا ہاتھ اپنے کاندھے سے دور کیا۔ میں تو کہیں نہیں جا رہی، تمہارے ہاتھ کی میکرونی کھائے بغیر ہمت ہے تو مجھے نکال کر دکھاؤ اپنے گھر سے۔ آنکھیں پوری کھولے اس نے راہم کو چیلنج کیا۔ وہ جواب میں کچھ کہنے کے بجائے بڑبڑاتا ہوا واپس پلٹا اور سبزیاں کاٹنے لگا۔ پیچھے بیٹھی اینی ہنس پڑی تھی۔ آج تو بیٹا چن چن کر کیڑے نکالوں گی تمہارے ہاتھ کے کھانے میں۔ راہم کے لبوں کو تلخ مسکراہٹ نے چھوا۔ اوہ، میں تو ڈر گیا، تم اتنی ہاتھوں سے کھاتے کھاتے اپنے ہاتھ بھی چاٹ جاؤ گی جب میرے ہاتھ کا کھانا کھاؤ گی۔ راہم نے بھی اسے چیلنج کیا۔ اس سے پہلے ان کی بحث مزید بڑھتی نبیلہ بیگم اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ بس بہت ہو گئی بحث، ختم کرو اسے اور کام کرو۔ تم عورتوں کی طرح جھگڑنا شروع کر دیا۔ اور اینی، تم چلو میرے ساتھ، مجھے تمہیں کچھ کپڑے دکھانے ہیں۔ وہ دونوں کی بحث ختم کرواتی اسے کچن سے ہی لے کر باہر چلی گئی اور راہم سر جھٹک کر مسکرا دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اینی اس کے ہاتھ کا کھانا کھائے بغیر اپنے گھر تو جانے والی نہیں۔ اس کے ہاتھ کے کھانے کی تعریف نہیں کرے گی مگر شوق سے کھا ضرور لے گی۔ پاگل، وہ بڑبڑایا۔ وہ دونوں اس وقت یونیورسٹی کی کینٹین میں بیٹھے تھے۔ کیا آرڈر کریں؟ راہم نے مسکرا کر اینی سے پوچھا جو اس کے سامنے میرون فراک میں بیٹھی آج کچھ زیادہ ہی چمک رہی تھی۔ اس کی خوبصورت آنکھیں، لمبے بال جو کمر پر بکھرے تھے، وہ سفید ملائی جیسا دودھیا چہرہ جس پر پیارے نقوش نین اسے مزید پیارا بناتے تھے۔ بلا شبہ وہ ایک حسین لڑکی تھی اور یونیورسٹی کے لڑکے اس سے دوستی کرنے اور فری ہونے کی کوشش کرتے تھے مگر راہم کسی کو اینی تک پہنچنے ہی نہیں دیتا تھا۔ اینی نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس بورنگ سی کینٹین میں کچھ کھانے کو ہے ہی نہیں اور ویسے بھی میرے منہ میں تو اب تک تمہاری کل والی میکرونی کا ذائقہ گھلا ہوا ہے۔ ویسا کھانا کینٹین میں کہاں ہی ملے گا۔
یہ واضح تھا کہ اب وہ اسے جان بوجھ کر چھیڑ رہی تھی۔ تم باز آؤ گی نہیں نا؟ راہم اسے آہستہ بولنے کا اشارہ کیا۔ آس پاس اسٹوڈنٹس بیٹھے تھے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ سب کو اونچی آواز میں بول بول کر بتائے کہ وہ گھر میں کوکنگ بھی کر لیتا ہے۔ جو باز آ جائے وہ قرۃ العین نہیں۔ وہ ہنس پڑی۔ اگر تم نے یہی بکواس کرنی ہے یہاں بیٹھ کر تو پھر چلو، میں چلتا ہوں، تم ہی کھاؤ کینٹین کا کھانا۔ یہ واضح تھا کہ اس کا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ وہ بھی کرسی پیچھے کرتا اٹھتا پلٹا اور 2 قدم چلا ہی تھا جب ایک لڑکی اچانک اس میں آ ٹکرائی۔ اینی بھی اس کے پیچھے ہی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ راہم نے ٹکرانے والی لڑکی کو گرنے سے بچانے کے لیے بے ساختہ کمر سے پکڑے سہارا دیا۔ اس نے بھی گرنے سے بچنے کے لیے راہم کی شرٹ سینے سے مٹھی میں دبوچ لی۔ پیچھے کھڑی اینی نے یہ منظر دیکھا تو نہ جانے کیوں اس کا دل ڈوبا۔ اب وہ لڑکی اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنے چہرے پر آئے بال پیچھے کر رہی تھی۔ جیسے ہی اس کا چہرہ واضح ہوا تو اس کی اور راہم کی نظریں ملی اور ایک لمحے کے لیے راہم سانس نہیں لے سکا۔ وہ بے حد خوبصورت لڑکی تھی۔ دونوں جیسے اسٹک ہو گئے تھے۔ راہم، اینی کی آواز پر وہ ہوش میں آیا۔ لڑکی بھی ہوش میں آئی اور سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی۔ آئی ایم سوری، میں آپ سے ٹکرا گئی۔ اب وہ شائستگی سے معافی مانگ رہی تھی۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے، راہم نے مسکرا کر جواب دیا، جبکہ وہ ایسے مسکرا کر تو کسی لڑکی سے کبھی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ اینی اسے ہی دیکھ رہی تھی اور راہم کی مسکراہٹ اس کے دل کی دنیا ہلا رہی تھی۔ سو سویٹ آف یو۔ راہم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ نہیں، اتنی کوئی بات تو نہیں تھی۔ وہ مسکرا رہا تھا، بالکل بچوں کی طرح۔ آئی لائک اٹ، بائی دا وے میرا نام رانیہ ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ راہم کے سامنے پھیلایا۔ نائس ٹو میٹ یو رانیہ، راہم ملک۔ راہم نے اسی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ مس کیا اور اینی کی آنکھوں نے بے حد بے یقینی سے یہ منظر دیکھا تھا۔ آپ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی تو نہیں لگتی؟ اب راہم اس سے مزید پوچھ رہا تھا۔ ہاں، وہ میں کچھ ماہ انٹرنشپ کے لیے یونیورسٹی آئی ہوں، کمپیوٹر ڈپارٹمنٹ میں، رانیہ مسکرا کر بتا رہی تھی۔ اوکے، پھر ملاقات ہوگی۔ راہم، مجھے کچھ کام ہے۔ اسے خدا حافظ کہتے وہاں سے پلٹ گئی۔ راہم اسے تب تک جاتا دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ اینی نے ایک مکہ اس کے کاندھے پر مارا کہ راہم ہوش میں آیا۔ کیا؟ ہاں؟ اس نے چونک کر اینی کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیا؟ ایسی کیا دیکھ رہے ہو؟ بہت فری ہوا جا رہا تھا، آج سے پہلے تو کبھی کسی لڑکی سے ایسے فری نہیں ہوئے تم۔ وہ سختی سے پوچھ رہی تھی۔ یار کتنی کیوٹ تھی وہ، تم نے دیکھا کتنی پیاری تھی؟ راہم نے گہری مسکراہٹ کے سنگ اینی کو جیسے بتایا۔ اینی کے دل کو دھچکا سا لگا۔ ایسا بھی کیا تھا اس میں؟ مجھے تو عام سی لڑکی لگی جسے یہاں یونیورسٹی کی ہر لڑکی ہے۔ مگر راہم نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ نہیں، وہ کچھ الگ تھی۔ کاش میں اس سے مزید بات کر پاتا۔ وہ بڑبڑایا۔ کیا مطلب؟ تمہارے پاس میں ہوں، کیا میں کافی نہیں ہوں؟ اینی نے اسے گھورا۔ راہم نے ایک نظر سرتا پیروں سے دیکھا۔ تم میری بہت اچھی دوست ہو، لیکن تمہارے ساتھ رہا جب تک تو سنگل ہی مروں گا، اور مجھے سنگل مرنے کا کوئی شوق نہیں۔ کسی خوبصورت حسینہ سے دوستی کی ہے، اس سے شادی کر لوں گا، اور یہ شاید وہی ہو۔ اینی اب چاہ کر بھی کچھ بول نہ سکی۔ راہم کی چمکتی آنکھیں، اس کا لہجہ، اینی کو ایک دم سے اپنی اہمیت ختم ہوتی محسوس ہوئی۔ راہم کا دل کسی اور پر آ گیا تھا۔ اس نے زندگی میں یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ اب تک اس شوق کو پروسیس نہیں کر پا رہی تھی۔ اس نے خاموشی سے اپنا بیگ اٹھایا۔ اب تم کہاں جا رہی ہو؟ اینی کو پلٹتا دیکھ راہم نے بیزاری سے پوچھا۔ کلاس میں۔ اور تم جاؤ اسی کے ساتھ، آج کے بعد لنچ کرنا، میری بھوک مر گئی ہے۔ وہ بے بسی سے کہتی اب وہاں سے نکل آئی۔ اسے امید تھی 2 منٹ بعد ہی راہم اس کے پیچھے آئے گا اور اسے منا لے گا، کیونکہ وہ صاف ناراض ہو کر گئی تھی۔ مگر اس دن راہم نہیں آیا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ان کی زندگی میں رانیہ آئی، اور اسی روز اس کے اور راہم کے درمیان دوریاں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ وہ کلاس میں بیٹھی مسلسل یہی سوچ رہی تھی کہ کیا راہم کو وہ کبھی نظر نہیں آئی؟ وہ اس سے بھی تو شادی کر سکتا ہے، پھر اسے ایسا کیوں لگتا ہے کہ اینی کے ہوتے ہوئے وہ شادی نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اس سے محبت نہیں کرتا؟ یہی سب سوچ سوچ کر اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ راہم کلاس میں آیا تو نارمل تھا، مگر اینی نے پھر اس سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ خاموش ہو گئی تھی، مگر راہم دوبارہ نارمل ہو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اینی کا دل ٹوٹا تھا بہت بری طرح، مگر کاش راہم کے پاس وہ صلاحیت ہوتی کہ وہ دیکھ پاتا، مگر شاید کبھی وہ جان ہی لے کہ قرۃ العین کیسا محسوس کرتی ہے۔ وہ کلاس میں آئی تو اس نے دیکھا آئرہ راہم سے کوئی بات کر رہی تھی۔
شاید اپنے موبائل سے کچھ دکھا رہی تھی اور آئرہ کی بات پر راہم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ آئرہ ان کی اچھی کلاس فیلو تھی۔ راہم بنا اینی کو دیکھے کلاس سے باہر چلا گیا۔ جب اینی آئرہ کے پاس آئی، تم راہم سے کیا بات کر رہی تھی؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ کچھ خاص نہیں، آئرہ نے بات ٹالنی چاہی۔ میں نے پوچھا تم راہم سے کیا بات کر رہی تھی، مجھے سچ سچ بتاؤ۔ اینی نے غصے سے آئرہ کا بازو پکڑا۔ تمہیں تکلیف ہوگی، میں بس تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتی اینی۔ آئرہ کے لہجے میں بس اس کے لیے ہمدردی تھی۔ اینی کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ آخر ایسا بھی کیا تھا کہ اسے تکلیف ہوگی؟ مجھے بتاؤ۔ اس نے لفظوں پر زور دیا۔ راہم نے مجھے کہا تھا کہ میں اسے رانیہ کا نمبر لا دوں۔ وہ کافی دنوں سے اسے دور دور سے دیکھتا ہے۔ مجھے لگتا ہے راہم رانیہ میں انٹرسٹ لے رہا ہے۔ اس نے فیور مانگی تھی، میں نے اسے رانیہ کا نمبر لا دیا۔ بس اسی کا شکریہ ادا کر رہا تھا۔ ایک دم سے اینی کو اپنے سر پر ساری یونیورسٹی کی عمارت گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے آئرہ کا بازو چھوڑ دیا مگر اس کا دل بری طرح سے کٹا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آخر راہم کو رانیہ میں اتنا انٹرسٹ کیوں ہے؟ اس کے پاس تم جیسی اتنی اچھی دوست تو ہے۔ اینی بول نہیں سکی، اسے لگا جیسے کسی نے اس کے سارے الفاظ ہی ختم کر دیے۔ آئرہ اچھے سے اینی کے جذبات سمجھ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ راہم سے کتنی محبت کرتی ہے، مگر اب آئرہ کیا کر سکتی تھی؟ تم کوشش کرو راہم کو رانیہ کی طرف راغب ہونے سے روکو اینی کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے آئرہ نے نرمی سے تجویز دی، تو اینی نے اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آئرہ، اگر وہ زندگی کے 24 سالوں میں میری آنکھوں میں اپنے لیے پسندیدگی، محبت، عشق، جنون کچھ بھی نہیں دیکھ سکا تو پھر وہ اب کیسے دیکھے گا؟ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو۔ اسے رانیہ چاہیے، اس کے پاس جانا چاہتا ہے تو جانے دو۔ وہ بہت بہادری سے یہ الفاظ ادا کر رہی تھی، مگر دل اندر سے کرچیوں میں ٹوٹتا جا رہا تھا۔ پھر وہ رکی نہیں، کلاس سے باہر چلی گئی۔ آئرہ بس افسوس سے خالی دروازے کو دیکھتی رہ گئی جہاں سے وہ باہر آ گئی تھی۔ گاڑی سگنل پر رکی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ دونوں یونیورسٹی سے واپس گھر جا رہے تھے۔ وہ شروع سے ہی راہم کے ساتھ ہی یونیورسٹی آتی تھی۔ رانی اور راہم کی پہلی ملاقات ہوئی 2 ماہ گزر چکے تھے۔ ان 2 ماہ میں راہم کی طبیعت میں بہت سارے چینجز آ چکے تھے جو اب اینی محسوس کرنے لگی تھی۔ اب اس نے ویسے بھی راہم سے بات کرنا بہت کم کر دیا تھا۔ ابھی بھی وہ فرنٹ سیٹ پر اس کے بالکل پاس بیٹھی ونڈو سے باہر نہ جانے آسمان پر کیا تلاش کر رہی تھی، اور راہم وہ مسکرا کر اپنے موبائل کی اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ جب اچانک ہی اینی کی نگاہ اس پر گئی، اس کے ہونٹوں پر گہری مسکراہٹ تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ اسے راہم مسکراتا ہوا برا لگتا تھا۔ وہ راہم کی مسکراہٹ پر تو شاید اپنی جان بھی ہار دیتی، مگر یہ تکلیف بہت زیادہ تھی کہ وہ کسی اور کو سوچ کر کسی اور کی بات پر مسکرا رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو موبائل میں؟ اس نے اچانک پوچھا تو راہم نے چونک کر چہرہ اٹھایا اسے دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ کچھ بھی تو نہیں۔ اینی نے اس کے موبائل کی اسکرین کو دیکھا مگر وہ جلدی سے موبائل اسکرین بجھاتا موبائل ڈیش بورڈ پر رکھ چکا تھا، مگر اینی سمجھ گئی کہ یقیناً وہ رانیہ سے بات کر رہا تھا۔ سگنل کھلا، گاڑی چلنے لگی۔ اینی نے اس کا موبائل اٹھایا اور لاک کھولنے کی کوشش کی، مگر یہ کیا، وہ لاک چینج کر چکا تھا۔ تم نے موبائل کا لاک چینج کر دیا؟ اس نے بے حد بے یقینی سے راہم کو دیکھا تو راہم کے چہرے پر ایک لمحے کو ایک سایہ سا لہرایا۔ ایسے ہی یہ زندگی میں پہلی بار تھا کہ راہم نے اسے بتائے بغیر اپنے موبائل کا پاسورڈ چینج کر دیا، ورنہ اس کے پاس اتنا حق تھا کہ وہ جب چاہے جس وقت چاہے راہم کا موبائل اٹھا کر اس کے موبائل میں کچھ بھی دیکھ سکتی تھی۔ ویسے راہم کے موبائل کا پاسورڈ ہمیشہ پتہ ہوتا تھا، مگر اب اینی کا دل چاہا کہ وہ موبائل اٹھا کر ونڈو سے باہر پھینک دے۔ لاک کیا ہے تمہارے موبائل کا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ راہم نے گاڑی چلاتی اس کے ہاتھ سے اپنا موبائل پکڑ لیا۔ تم کیا کرو گی جان کر؟ اور پلیز میرے پرسنل سے دور رہا کرو۔ ہر انسان کے موبائل میں اپنی کچھ پرسنل چیزیں ہوتی ہیں، ایسے کسی کا موبائل اس کی پرمیشن کے بنا پکڑنا بہت بری بات ہے۔ اور اینی بے حد بے یقینی سے اپنے خالی ہاتھ دیکھتی رہ گئی۔ یہ تم مجھے کہہ رہے ہو؟ راہم، میں تمہاری بیسٹ فرینڈ ہوں، ہم بچپن سے ساتھ پلے بڑے ہیں۔ کیا تمہیں لگتا ہے کہ تمہیں مجھ سے بھی کچھ چھپانے کی ضرورت ہے؟ اس کا دل ٹوٹا تھا، اور اب تو اسے ایسے لگنے لگا تھا جیسے دل سے خون رسنے لگا ہے۔ فائن، گاڑی روکو، اس نے سختی سے کہا۔ کیا ہو گیا اینی؟ راہم نے کچھ نرم پڑنا چاہا۔ میں نے کہا گاڑی روکو راہم ملک۔ راہم نے گاڑی روک دی۔ آج کے بعد تمہیں مجھے اپنے ساتھ یونیورسٹی لانے اور لے جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی کو ساتھ لے کر آنا جس سے ابھی تم ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے۔ تم نے خود کو دیکھا ہے نا،
تم کتنے بدل گئے ہو جب سے وہ تمہاری زندگی میں آئی ہے۔ تمہیں یہ بھی یاد نہیں کہ اینی کون ہے؟ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولنا چاہا مگر دروازہ لاک تھا۔ اس سے نہیں کھلا۔ لاک کھولو، وہ سختی سے کہہ رہی تھی۔ راہم اسے بے حد بے یقینی سے دیکھتا رہ گیا۔ اینی تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم ایسی کب سے ہو گئی؟ وہ جسٹ ابھی دوست بنی ہے میری، ابھی تو ہم ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ راہم کی اگلی بات پر اینی کو اپنا دماغ میں دھماکے ہوتے محسوس ہوئے۔ کیا مطلب؟ ابھی صرف جاننے کی کوشش کر رہے ہو، اس کے بعد کیا کرو گے؟ اس کے باپ سے اس کا ہاتھ مانگو گے؟ اینی تو پھٹی پڑی تھی۔ راہم کا چہرہ سرخ ہوا۔ اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے، اور یہ میری زندگی ہے۔ یہ فیصلہ میں ہی کروں گا کہ کون میری زندگی میں کس حیثیت سے شامل ہوگا۔ تمہیں اتنا مسئلہ کیوں ہو رہا ہے؟ اینی کا دل چاہا کہ وہ اس کا منہ نوچ لے۔ واو، انٹرسٹنگ۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو۔ تمہاری زندگی، میں کون ہوتی ہوں انٹرفیئر کرنے والی؟ اب ساری بحث ختم ہو گئی نا؟ لاک کھولو گاڑی کا۔ وہ دوبارہ اسی بات پر آئی۔ ہرگز نہیں، میں تمہیں ایسے بیچ سڑک پر چھوڑ کر تو کہیں نہیں جا رہا۔ وہ سکون سے کہتا گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر چکا تھا، جبکہ باقی راستے اینی نے کانٹوں پر لوٹ پوٹ ہوتے گزارے تھے۔ جیسے ہی گاڑی گیٹ کے باہر رکی وہ تیزی سے گاڑی سے باہر نکلی۔ راہم نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ دروازہ زور سے مارتی گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ اس کا دل جل رہا تھا۔ وہ سب سمجھ گئی تھی۔ راہم کو اب نئی نئی محبت ہو رہی تھی، اور اب اس کی زندگی میں کسی قرۃ العین کی جگہ نہیں رہی تھی۔ بہتر تھا وہ خود کو اس سے الگ کر لیتی، مگر یہ بہت مشکل تھا۔ وہ تو ایک دن بھی راہم کو دیکھے بنا نہیں گزار سکتی تھی۔ پیچھے راہم بس افسوس سے نفی میں سر ہلاتا رہ گیا۔ اگلی صبح اسے پک کرنے آیا تو اس نے دیکھا اینی اپنی گاڑی سٹارٹ کر رہی تھی۔ کیا کر رہی ہو تم؟ راہم نے حیران ہوتے پوچھا۔ نظر نہیں آ رہا تمہیں؟ اپنی گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ نہ جانے اسے کیا مسئلہ ہو گیا۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے دوبارہ انجن سٹارٹ کرنے لگی۔ گاڑی کافی دنوں سے ایسے ہی بند پڑی تھی، شاید بارش کا پانی کہیں اندر چلا گیا تھا۔ اس کے بابا نے اسے گاڑی لے کر دی تھی، مگر اسے اپنی گاڑی چلانے کی کبھی ضرورت ہی پیش نہیں آئی۔ اسے کہیں بھی جانا ہوتا ہمیشہ راہم کے ساتھ اس کی گاڑی میں جاتی تھی۔ اس کی گاڑی کبھی کبھار بابا چلاتے تھے، اگر ان کی گاڑی کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا یا پھر کبھی کبھار اس کا چھوٹا بھائی، ورنہ اکثر یہ گھر میں ہی ایسے ہی پڑی رہتی تھی۔ اچھا، وہ تو نظر آ رہا ہے مجھے، لیکن ابھی اس وقت کیوں سٹارٹ کر رہی ہو؟ واپس آ کر دیکھنا ہے اسے۔ چلو یونیورسٹی جانا ہے، لیٹ ہو رہے ہیں۔ ویسے بھی اگلے ہفتے سے ہمارے فائنل سٹارٹ ہونے والے ہیں، بس چند ہفتے ہیں، اس کے بعد ہم ہمیشہ کے لیے یونیورسٹی سے آزاد ہو جائیں گے۔ وہ مسکرا کر کہہ رہا تھا، مگر اینی نے ایک بار بھی اسے نہیں دیکھا۔ تمہارے ساتھ نہیں جانا مجھے، اور میں تمہیں کل صاف بتا چکی تھی کہ میں اپنی گاڑی میں آیا جایا کروں گی۔ تمہیں آئندہ مجھ پر احسان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ مصروف سے کہتی ہوئی اب ڈیش بورڈ کھول کر نہ جانے کیا تلاش کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جو وہاں پر تھا ہی نہیں۔ اچانک ہی راہم نے اس کی کلائی پکڑ لی اور اینی کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا رک گیا۔ اس کا سارا غصہ لمحے میں چکنا چور ہو گیا۔ آئی ایم سوری، میں کل کچھ زیادہ ہی سخت الفاظ کہہ گیا۔ تم جانتی ہو اینا، تم میری واحد بیسٹ فرینڈ ہو۔ تمہارے سوا میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ بس اچھی لگی مجھے، میں اسے جاننا چاہتا ہوں۔ مگر اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ اس کے آنے سے تمہاری جگہ یا تمہاری ویلیو کم ہو جائے گی۔ تم ہمیشہ سے میرے لیے بہت خاص رہی ہو۔ ہمارا 24 سالوں کا ساتھ ہے۔ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہونے کا کیا مطلب؟ کیا ہمارے درمیان ناراضگی کبھی تھی؟ تمہیں پتہ ہے نا میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تمہیں کبھی بھی نہیں کھونا چاہتا۔ وہ نرمی سے بتا رہا تھا، اور اینی وہ بھول گئی کہ وہ اس سے کیوں ناراض تھی۔ وہ بھول گئی کہ ان دونوں کے درمیان کوئی رانیاں آئی تھی۔ چلو یونیورسٹی چلیں اب۔ راہم نے اس کے چہرے پر نرمی سے دیکھی تو اب مسکرا کر پوچھا۔ اینی نے اس کی خوبصورت پرسنالٹی کے سحر میں جکڑے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اس کا بیگ پکڑ چکا تھا۔ چلو، اب اس کا ہاتھ پکڑے اسے گاڑی سے باہر نکال چکا تھا، پھر دوسرے ہاتھ سے گاڑی کا دروازہ بند کیا اور اب اسے اپنی گاڑی تک لاتا۔ گاڑی کا دروازہ کھولے کسی شہزادی کی طرح فرنٹ سیٹ پر بٹھا چکا تھا، اور اینی نے خود کو ہواؤں میں اڑتا ہوا محسوس کیا۔ ہاں، وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہا تھا۔ اس کی زندگی میں کوئی بھی لڑکی آ جائے، مگر جو جگہ اینی کی تھی وہ کبھی بھی کسی اور کی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس دن کے بعد سب بدل گیا۔ اب راہم اس کے ساتھ بالکل پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ نہ دوبارہ ان کے درمیان کوئی رانیاں آئی۔ ان کے پیپر بہت اچھے ہو گئے تھے اور اس طرح سے ان کی یونیورسٹی ختم ہو گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے 2 ماہ کا عرصہ مزید گزر گیا۔ اینی بہت خوش تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اصل طوفان تو اس کی زندگی میں اب دستک دینے والا ہے۔
اس کے موبائل کے چارجر میں کوئی مسئلہ آ رہا تھا۔ وہ اپنا موبائل راہم کو دکھانے کے لیے ملک ہاؤس میں داخل ہوئی۔ جب اسے لاؤنج میں رانیہ کو بیٹھے دیکھا تو اس کی مسکراہٹ سمٹ گئی۔ وہ بے حد بے یقینی سے رانیہ کو دیکھتی رہ گئی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ راہم کے گھر تک پہنچ جائے گی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے نبیلہ آنٹی کو اگنور کرتے ہوئے سیدھا رانیہ سے پوچھا۔ اس کے لہجے میں سختی تھی۔ اس سے پہلے رانیہ کوئی جواب دیتی، نبیلہ آنٹی کی آواز پر عینی کے قدم تھم گئے۔ یہ راہم کے ساتھ آئی ہے۔ راہم اسے ہم سے ملوانا چاہتا تھا، اور عینی کو لگا کہ اس کا سانس تھم گیا۔ وہ اب کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ راہم شاید کچن میں تھا، ویسے مجھے پتہ نہیں تھا آنٹی راہم اتنی اچھی کوکنگ کر سکتا ہے۔ چائے تو اس نے بہت اچھی بنائی تھی۔ شادی کے بعد میری لائف تو سیٹ ہے۔ اتنا اچھا ہسبینڈ تو مجھے دنیا میں کہیں نہیں ملے گا۔ رانیہ نے عینی کو مکمل اگنور کرتے ہوئے نبیلہ بیگم سے کہا، اور عینی، اسے لگا جیسے کسی نے ملک ہاؤس کی بلڈنگ ہی اس کے سر پر دے ماری ہو۔ اس کا ہاتھ چارجر اور موبائل پر کمزور پڑا تھا۔ منفی میں سر ہلاتی قدم پیچھے لے گئی، اور راہم کچن میں تھا۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ شاید کچھ کھانے کے لیے بنا رہا تھا۔ اسے عینی کو کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ بس پلٹ آئی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ وہ جب تک گھر میں آئی تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ راہم نے رانیہ کو اپنی زندگی سے باہر نکال دیا ہوگا، مگر وہ ایک بار پھر آ گئی تھی۔ وہ کبھی اس کے اور راہم کے درمیان سے گئی ہی نہیں۔ پچھلے 4 مہینوں سے وہ ان دونوں کے درمیان ہی موجود تھی۔ تو وہ اس سے شادی کر لے گا، اس لیے وہ اسے آنٹی اور انکل سے ملوا رہا تھا۔ اسے اپنے والدین سے ملوانے لے آیا، یعنی کہ وہ سیریس تھا۔ راہم کی خوشی رانیہ کے ساتھ ہے، یہ سوچتے ہوئے عینی نے خاموش رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ مگر اپنا دل اسے کیسے مار دیتی، جو سالوں سے راہم ملک کے لیے پاگل تھا۔ وہ بچپن سے اس سے محبت کرتی آ رہی تھی۔ کبھی اسے کسی کے ساتھ بانٹنے کا سوچا ہی نہیں تھا، مگر وہ سوچ چکی تھی کہ آج کے بعد راہم سے کوئی بات نہیں کرے گی۔ ویسے بھی وہ اب گھر میں ہی ہوتی تھی۔ یونیورسٹی تو ویسے ہی ختم ہو گئی تھی، اس لیے ان کی ملاقات اب گھر پر ہی ہوتی تھی۔ اس نے پختہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اب راہم سے ملنے جائے گی ہی نہیں، اور واقعی ایسے ہی ہوا تھا۔ وہ بھی نہیں گئی، راہم بھی نہیں آیا۔ اس کے موبائل کے چارجر میں کوئی مسئلہ تھا۔ اس کا موبائل سوئچ آف تھا۔ نہ جانے راہم نے اسے فون کیا ہوگا یا نہیں کیا ہوگا، عینی کو پرواہ نہیں تھی۔ اگر وہ چاہتا تو اس سے ملنے کے لیے گھر تک آ سکتا تھا۔ وہ پوچھ سکتا تھا کہ تمہارے موبائل کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ تم آن لائن کیوں نہیں آ رہی؟ میرے کسی میسج کا جواب کیوں نہیں دے رہی؟ مگر وہ نہیں آیا۔ نبیلہ آنٹی کو اس نے ایک دن رانیہ کے ساتھ گھر سے باہر جاتے دیکھا تھا۔ شاید وہ لوگ شاپنگ پر جا رہے تھے۔ رانیہ کے آنے کے بعد شاید آنٹی بھی اسے بھول گئی تھی۔ وہ تو شروع سے آنٹی کی فیورٹ تھی، اور ہیرا اس کی چند ہی دنوں میں رانیہ سے اچھی دوستی ہو گئی تھی، جو عینی گاہے بگاہے اپنی چھت سے دیکھ لیتی تھی۔ اب ہر دوسرے دن ہی رانیہ ان کے گھر چکر لگانے لگی تھی، اور یہ دیکھ دیکھ کر عینی کو بہت تکلیف ہوتی تھی۔ مگر اب وہ خاموش تھی، صرف راہم کی خوشی کے لیے۔ اگر وہ اس کی خوشی پر بھی خاموش نہیں رہے گی تو پھر کیا فائدہ اس محبت کا؟ پھر وہ اس سے محبت تو نہیں کرتی، وہ تو بس پھر حسد ہوا۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ ٹیرس پر بیٹھی نہ جانے کیا سوچ رہی تھی، جب راہم کی آواز اس کے کانوں میں پڑی، تم کہاں غائب ہو اتنے دنوں سے؟ شاید آج ان کی کوئی 3-4 ہفتے کے بعد ملاقات ہو رہی تھی۔ راہم کی آواز سے عینی ہوش میں آئی۔ راہم نے اسے دیکھا تو چونک سا گیا۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں تلے ہلکے پڑ گئے تھے۔ چہرے کی رنگت زرد ہوئی پڑی تھی۔ اس نے سادہ سا ٹراؤزر شرٹ پہن رکھی تھی۔ کیا حالت بنا رکھی ہے اپنی عین؟ راہم نے حیرانگی سے پوچھا، تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ کیسے مرجھائی ہوئی سی بیٹھی ہو؟ اس کے پاس ہی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ بس ایسے ہی، میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ عینی نے بہانہ بنایا۔ کیا مطلب طبیعت ٹھیک نہیں تھی؟ تم نے مجھے ایک بار بتانا ضروری نہیں سمجھا؟ اور اتنے دنوں سے تم گھر پر بھی نہیں آئی؟ عینی نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیوں؟ ہر بار میں ہی تمہیں بتاؤں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے؟ اگر میں اتنے دنوں تمہارے گھر نہیں آئی تو تم بھی تو آ کر میری خیریت جان سکتے تھے۔ مگر تم تو اس رانیہ کے ساتھ مصروف تھے۔ اب وہ بولی تو لہجے میں تلخی نہیں تھی، مگر ہاں تکلیف ضرور تھی۔ راہم نے آج برا نہیں منایا، سوری میری غلطی ہے، میں تمہیں بنا بتائے چند دنوں کے لیے آؤٹ آف کنٹری چلا گیا۔ عینی نے چونک کر راہم کی طرف دیکھا۔ اس سوال کا جواب اس کی سوچ کے بالکل برعکس آیا تھا۔ کیا تم شہر سے باہر تھے؟ وہ بے حد بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ بابا نے ایک کام سے نیوزی لینڈ بھیجا تھا، بزنس میٹنگ تھی، اسی لیے مجھے 3-4 ہفتے وہاں رکنا پڑا۔ عینی کا سارا غصہ، ساری ناراضگی ایک پل میں ہی ٹھنڈی پڑ گئی۔
وہ تو سمجھ رہی تھی کہ وہ اتنے دنوں سے رانیہ کے ساتھ مصروف ہے، اور بیڈ لک ایئرپورٹ پر میرا موبائل بھی کہیں گر گیا۔ نیا موبائل لیا مگر اس میں نمبر نہیں تھا کسی کا، اسی لیے تم سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ ماما نے ہی بتایا کہ تم کافی دنوں سے ہماری طرف نہیں آئی، تو میں نے سوچا میں خود ہی تم سے ملاؤں۔ پر عینی ایک بار پھر ٹھنڈی پڑ گئی، سینے میں سکون اتر گیا۔ اور تم رانیہ کی کیا بات کر رہی ہو؟ میں تو بس اسے ایک بار ملا تھا، وہ بھی اس روز وہ اچانک ہمارے گھر آ گئی تھی ماما سے ملنے کے لیے، تو پھر مجھے مجبوراً ماما سے جھوٹ بولنا پڑا کہ میں خود ہی اسے ان سے ملوانے کے لیے لایا ہوں۔ عینی نے بے ساختہ کرسی کے بازو پر ہاتھ رکھ کے گہرا سانس لیا۔ لیکن میں تو اکثر اسے دیکھتی ہوں، رانیہ تمہارے گھر بہت آ جا رہی ہے۔ ابراہیم نے سر ہلایا۔ ہاں صحیح کہہ رہی ہو، مجھے بھی آج صبح ہی ہیرا سے معلوم ہوا کہ اس کی اور رانیہ کی بہت اچھی دوستی ہو گئی ہے۔ میرا آؤٹ آف کنٹری جانے کے بعد شاید وہ کافی بار ہمارے گھر آ چکی ہے اور ماما اور ہیرا کے ساتھ اچھا بانڈ بنا چکی ہے۔ مگر تم کیوں یہاں بند ہو؟ طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ ابراہیم اس کے قریب ہوتا اس کی پیشانی چھو کر دیکھ رہا تھا۔ اسے واقعی بخار تھا، اور اس طرح سے ابراہیم کا اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھنا عینی کے دل کی دھڑکن روک گیا۔ اس کے دل کی دھڑکن بہت سست ہو گئی تھی، وہ بس ابراہیم کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھوں میں ہمیشہ کی طرح ابراہیم کے لیے بہت سارے جذبات تھے۔ تمہیں رانیہ اچھی لگتی ہے؟ عینی نے خالی خالی نگاہوں سے پوچھا۔ ہاں اچھی ہے، پسند کرتا ہوں میں اسے، مگر… وہ کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ مگر کیا؟ عینی نے کچھ بے چینی سے پوچھا۔ مگر یہ کہ بابا چاہتے ہیں کہ اب میں شادی کر لوں، اور رانیہ کے بابا نے میرے بابا سے بات کی ہے کہ وہ رانیہ کی شادی مجھ سے کروانا چاہتے ہیں، تو شاید جلد ہی رشتہ پکا ہو جائے، وہ دھیمے لہجے میں بتا رہا تھا۔ اور عینی جہاں تھی وہیں تھم گئی، اس کا دل دھڑکنا رک گیا تھا۔ اور آنٹی، انہوں نے کیا کہا؟ عینی جانتی تھی وہ ہمیشہ سے نبیلہ آنٹی کی فیورٹ رہی ہے۔ کیا وہ اسے بھول کر صرف چند دنوں کی آئی رانیہ کو فوقیت دیں گی؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ماما نے کہا جہاں تم چاہو وہیں کر لینا۔ عینی کا دل جیسے کوئی مٹھی میں مسل رہا تھا۔ اور تم کیا چاہتے ہو؟ ابراہیم نے اسے دیکھا۔ تم غصہ مت کرنا یار، مجھے اچھی لگتی ہے وہ، اور میں شادی کرنا چاہتا ہوں اس سے۔ اس نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ ڈالی، اور عینی وہیں تھم گئی۔ اب وہ کچھ بول بھی نہیں سکی۔ کافی دیر بعد اس کے لب پھڑ پڑائے۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بابا نے بھی میرے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، لڑکا اچھا ہے، میرے اس سے 2 بار ملاقات ہو چکی ہے، ہم بس ابھی ایک دوسرے کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جلدی میری بھی شادی ہو جائے گی، اور پھر ہمیشہ کے لیے اس سے چلی جاؤں گی۔ تم رانیہ کے ساتھ خوش رہنا، تمہاری خوشی ہی میرے لیے سب کچھ ہے راہم۔ اس نے دھیرے سے راہم کا ہاتھ چھوا جو اس نے ابھی تک رانیہ کے بے حد پاس کرسی پر رکھا تھا۔ پھر وہ کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا سر درد کر رہا ہے، شاید تھوڑی دیر ریسٹ کرنی چاہیے۔ اتنا کہتے وہ رکی نہیں، اپنے کمرے میں چلی گئی۔ راہم چاہ کر بھی اسے روک نہیں سکا۔ وہ جانتا تھا عینی کو رانیہ پسند نہیں ہے، اور بس وہ چاہتا تھا کہ عینی رانیہ کو پسند کرنا شروع کر دے، اس لیے وہ بہت آرام سے یہاں بیٹھ کر عینی سے بات کر رہا تھا۔ اس روز کے بعد 1-2 بار راہم اس سے ملنے کے لیے گھر آیا، مگر ہمیشہ کی طرح عینی نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں خود کو بند رکھا۔ اور پھر چند دنوں کے بعد اسے آرزو بیگم نے بتایا کہ راہم اور رانیہ کے نکاح کی ڈیٹ فکس ہو گئی ہے، کیونکہ راہم کے بابا آفاق صاحب چاہتے ہیں کہ راہم آؤٹ آف کنٹری جا کر ان کا بزنس سنبھالے۔ وہاں پر بھی ان کے بزنس کی ایک برانچ تھی، اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ رانیہ اور راہم دونوں کا نکاح کروا کر دونوں کو آؤٹ آف کنٹری بھیج دیں گے، اسی لیے ان کا نکاح ہو رہا ہے۔ جب عینی کو ان کے نکاح کی خبر ہوئی تو اسے لگا جیسے کسی نے اس کی زندگی ختم کرنے کی بات کر دی۔ اس کا بالکل بھی دل نہیں تھا کہ وہ اس روز راہم کے نکاح میں جاتی، لیکن صرف اس کی خوشی کے لیے وہ خود کو بہت مشکل سے تیار کر کے لائی تھی۔ آرزو بیگم تو بضد تھیں کہ وہ ان کے ساتھ ہی جائے، مگر اس نے کہا کہ وہ بعد میں آ جائے گی۔ اس نے کیب بک کروا لی، وہ ان کے ساتھ جانا نہیں چاہتے تھے، صرف راہم کی خوشی کے لیے وہ آئی تھی، مگر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتے کہاں برداشت کر سکی۔ اس کا دل اور دماغ برداشت کر ہی نہ سکا۔ نہ جانے ان لوگوں کو ہاسپٹل کے کوریڈور میں انتظار کرتے کتنے گھنٹے گزر گئے۔ جب دروازے کھلے اور ڈاکٹر باہر نکلے، راہم چونک کر ہوش میں آیا اور ڈاکٹر کی طرف بڑھا۔ عینی ٹھیک تو ہے؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دماغ بہت گہرے شوق اور ڈپریشن میں رہنے کی وجہ سے جب وہ ٹینشنز برداشت نہیں کر سکا تو یہ ہوا، مگر وقت پر ہاسپٹل لانے کی وجہ سے اب ان کی حالت قابو پا لیا گیا ہے، مگر ان کا ہوش میں آنا بے حد ضروری ہے، اور آپ سب لوگ ان کے سامنے کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جن سے وہ پریشان ہو۔
نہ ہی ان کو دکھی کرنا ہے، ورنہ ان کی طبیعت مزید بگڑ سکتی ہے۔ راحم اور دانش صاحب نے ڈاکٹر کی ہدایت پر سر اسبات میں ہلا دیا۔ ہم اس سے مل سکتے ہیں کیا؟ وہ بے چینی سے پوچھ رہا تھا۔ ابھی نہیں، ابھی کچھ دیر انہیں انڈر آبزرویشن رکھنا ہوگا۔ جب تک انہیں ہوش نہیں آتا آپ لوگ ان سے تب تک نہیں مل سکتے۔ ڈاکٹر تفصیل بتاتا راہداری سے غائب ہو گیا۔ راحم کی آنکھوں میں نمی اکٹھی ہوئی۔ بہت مشکل سے اپنے آنسو آنکھوں میں ہی روکتے وہ ICU کے دروازے تک آیا اور دروازے میں لگے شیشے سے اندر جھانکا، جہاں وہ مختلف مشینوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ اسے سانس لینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ اس کے چہرے پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ راحم کا دل جیسے تکلیف سے پھٹنے والا ہو گیا۔ اس کی عینی اتنی تکلیف میں تھی، وہ جان کیوں نہ سکا؟ وہ کیوں تکلیف میں تھی؟ وہ کیوں جان نہ سکا؟ دو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کی بیئرڈ میں جذب ہو گئے تھے۔ رات سے اگلی صبح ہو چکی تھی۔ وہ دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوا تو آرزو بیگم اس کے پاس کھڑی تھی۔ وہ ویران نگاہوں سے چھت کو گھور رہی تھی۔ میری جان نکال دی تھی تم نے؟ کوئی ایسے بھی اپنی ماں کو تنگ کرتا ہے؟ بس سارے کمرے میں آرزو کے رونے کی آواز تھی۔ دانش صاحب خاموشی سے کمرے میں ایک سائڈ پر موجود صوفے پر بیٹھے تھے۔ اسے 1 گھنٹہ پہلے ہوش آیا تھا اور نبیلہ بیگم اور آفاق صاحب ان سے مل کر گھر چلے گئے تھے۔ اس نے شیراز کو بھی گھر بھیج دیا تھا۔ اب وہی تینوں اس کے پاس ہاسپٹل میں تھے۔ قدموں کی چاپ پر عینی نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر وہ اس سے نظریں نہیں ہٹا سکی۔ آنٹی بس کریں، وہ ٹھیک ہے، آپ روئیں مت۔ راحم نے آرزو بیگم کو اپنے قریب کرتے اپنے ساتھ لگا لیا۔ یہ مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں کر رہی راحم؟ اسے کہو نا، کچھ تو بولے۔ وہ ماں تھی اور انہیں تکلیف ہو رہی تھی۔ آپ پریشان نہ ہوں، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ آپ بھول گئی؟ اس کے سامنے ایسے روئیں گی تو وہ پریشان ہو جائے گی نا۔ راحم نے دھیرے سے سرگوشی کی تو آرزو بیگم نے فوراً خود پر قابو پایا۔ آپ انکل کے ساتھ گھر جائیں، اب ساری رات یہاں پر بیٹھی رہی ہیں، کچھ ریسٹ کریں، میں ہوں نائنا کے پاس، مجھ پر بھروسہ رکھیں بس۔ وہ اب انہیں نرمی سے سمجھاتا زبردستی انہیں گھر بھیج چکا تھا۔ کمرے میں صرف وہ دونوں ہی رہ گئے تھے۔ راحم اس کے پاس اسٹول پر بیٹھا۔ اینی اب پھر سے چھت کو گھور رہی تھی۔ راحم نے دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اینی کے جسم نے جیسے پروسیس کیا۔ اس نے چونک کر راحم کو دیکھا جس کی آنکھیں نم تھیں۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، کبھی مت بھولنا۔ وہ سرگوشی سے بھی کم آواز میں بولا، مگر اینی نے سن لیا تھا۔ وہ اس کے مزید قریب ہوا، اب اس کے ماتھے پر بکھرے بال ٹھیک کر رہا تھا۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں این، بہت زیادہ۔ تمہیں کھونا افورڈ نہیں کر سکتا۔ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں بھی مر جاتا۔ اس کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹوٹ کر اینی کے ماتھے پر گرا۔ وہ بس اسے دیکھ رہی تھی خاموشی سے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے تو آج میں یہاں ہاسپٹل کے بیڈ پر نہ ہوتی راحم۔ وہ بس سوچ ہی سکی، کچھ نہیں بولی۔ شاید وہ ابھی کسی سے بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ راحم کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا۔ اس نے نامحسوس انداز میں راحم کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا، جیسے وہ اسے چھوڑ کر کہیں چلا جائے گا۔ پھر وہ آنکھیں بند کیے سونے کی کوشش کرنے لگی۔ وہ اس کے بے حد پاس بیٹھا، اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتا رہا۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا اینی کو ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوئے۔ راحم کا زیادہ تر وقت اس کے آس پاس اس کے کمرے میں ہی گزرتا تھا۔ اینی بالکل خاموش تھی۔ اس نے کسی سے کوئی بات نہیں کی، نہ خود سے۔ اس کے لبوں پر ایک گہری چپ لگ گئی تھی۔ راحم روز اس کے پاس آتا، اس سے ڈھیروں باتیں کرتا، اس کے بال اپنے ہاتھوں سے سنوارتا، مگر اینی نے خاموشی نہیں توڑی۔ آج راحم نے سوچا کہ اسے اس کے لیے اس کا فیورٹ چاکلیٹ کیک لے کر جائے، تاکہ اسی بہانے شاید وہ کوئی بات کر لیں۔ وہی لینے وہ ایک بیکری آیا تھا جب اس نے وہاں رانیہ کو دیکھا۔ نکاح والے روز کے بعد اس کی اب تک رانیہ سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی تھی، نہ ہی کوئی بات ہو سکی۔ وہ اینی کی صحت میں اتنا اٹکا تھا کہ کسی اور طرف دھیان نہ جا سکا۔ وہ کسی کے ساتھ تھی۔ راحم کو پہلے لگا شاید کوئی دوست ہوگا، مگر جس طرح وہ اس کی باہوں میں باہیں ڈالے بے تکلف ہوتی، اس سے مسکرا مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ راحم کو کچھ اور ہی نظر آ رہا تھا۔ وہ ان کے قریب آیا۔ رانی، تم یہاں، اور یہ کون ہے؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے پوچھا۔ تمہیں اس سے کیا؟ یہ کوئی بھی ہو؟ رانی نے شدید بیزاریت اور غصے سے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ شاید تم بھول رہی ہو، ہماری شادی ہونے والی ہے۔ نکاح نہیں ہو سکا صرف اینی کی طبیعت کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم کسی اور کے ساتھ اس طرح سے گھومنا شروع کر دو۔ راحم کو بے حد برا لگا تھا۔
آخر وہ اس کی ہونے والی بیوی تھی۔ نکاح؟ اوہ، تمہیں یاد بھی ہے راحم ملک؟ کیسا نکاح اور کون سا نکاح؟ تمہیں نکاح کے روز بھی اپنی اس دوست کی پڑی تھی۔ آخر وہ لڑکی تمہاری لگتی ہی کیا ہے؟ کیونکہ جہاں تک مجھے پتا ہے لڑکے اور لڑکی کی دوستی نہیں ہوتے، اور اگر اتنا ہی اس پر جان چڑھکتے ہو تو پھر مجھ سے کیوں شادی کرنا چاہتے تھے؟ کیوں کر رہے تھے مجھ سے نکاح؟ اسی سے کر لو شادی۔ لگتا ہے وہ بھی بہت مرتی ہے تم پر، جیسے وہ ہمارے نکاح والے دن تمہارے ساتھ چپک چپک کر فوٹوز بنوا رہی تھی۔ سب دیکھا تھا میں نے۔ وہ شدید غصے میں بولی۔ راحم نے اپنی رگوں میں خون کی جگہ غصہ بہتا محسوس کیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو رانیہ، خبردار اگر اینی کے بارے میں کوئی بھی غلط بات کہی میں برداشت نہیں کروں گا، اور جہاں تک رہی بات محبت کی تو ہاں، بہت کرتا ہوں اس سے محبت اور کر لوں گا اس سے شادی، اور میں جانتا ہوں وہ مجھے کبھی انکار نہیں کرے گی۔ راحم بھی غصے سے اونچی آواز میں چلایا تو رانیہ ہنس پڑی۔ میں تو پہلے ہی جانتی تھی کہ تم اس پر مرتے ہو، جاؤ پھر اسی سے کرو نکاح۔ اب راحم نے گہری سانس لی تھی۔ دیکھو رانیہ، وہ صرف میری اچھی دوست ہے، میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا۔ ہاں، میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں اپنی حد اچھے سے جانتا ہوں۔ تم مجھے پسند آئی تھی اور میں نے تمہیں صاف کہہ دیا تھا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا میں نے تمہیں کسی طرح کے دھوکے میں رکھا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ لیکن اب میں تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ تم سارے میرج ہال کے سامنے، اتنے لوگوں کے سامنے مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے، صرف اس قرۃ العین کے لیے۔ اگر واقعی تم ابھی بھی مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر اسے چھوڑ دو۔ تمہیں ہمیشہ کے لیے اسے اپنی زندگی سے باہر نکالنا ہوگا۔ تم اس سے ہر قسم کا رابطہ توڑ دو گے، وہ سختی سے کہہ رہی تھی۔ راحم کی آنکھوں کے سامنے ایک لمحے کے لیے اینی کا حال گھوما۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں 24 ہفتوں کے تعلق کے لیے 24 سال کا تعلق ختم کر دوں گا؟ تم بہت بیوقوف ہو رانیہ، میں تمہیں 24 ہفتوں سے جانتا ہوں، تو میں تمہیں چھوڑنا نہیں چاہتا۔ تو سوچو پھر، جس سے 24 سال سے محبت کرتا رہا ہوں اسے کیسے چھوڑ دوں؟ راحم بھی تلخ ہوا۔ تو پھر جاؤ اسی سے شادی کرو، کیونکہ مجھے ایسے انسان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے جس کے پاس بہت سے آپشن ہوں۔ وہ نفرت سے کہہ رہی تھی۔ راحم کا دل چاہا وہ اس کے منہ پر ایک تھپڑ مار دے، جس طرح وہ اب اس کے بارے میں بکواس کر رہی تھی، مگر وہ ضبط کر گیا۔ سامنے کھڑی لڑکی کی آنکھوں میں اس کے لیے بس تنفر اور نفرت تھی۔ اینی کوئی آپشن نہیں ہے، وہ میری پہلی پرائیورٹی ہے، مگر تم نہیں سمجھو گی۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر میں تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن اینی کو کسی صورت نہیں چھوڑوں گا۔ ویسے بھی تمہارے بابا زیادہ ہی مر رہے تھے تمہاری شادی مجھ سے کروانے کے لیے، کیونکہ انہیں میرے باپ کا بزنس نظر آ رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں کچھ نہیں جانتا؟ تم مجھ سے شادی صرف میری دولت کی وجہ سے کرنا چاہتی تھی، لیکن میں نے پھر بھی اس پوائنٹ کو اگنور کیا۔ لیکن اب نہیں۔ جو لڑکی مجھ سے منسوب ہونے کے بعد بھی دوسرے مردوں کے ساتھ تعلق میں رہے، پھر اس سے بہتر ہے کہ میں تم سے ہر تعلق ختم کر دوں، اور آئندہ میرے اور اینی کے رشتے کے بارے میں غلط الفاظ کہنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ زبان گتی سے کھینچ لوں گا۔ اور تم نے ٹھیک کہا، میں نے پہلے یہ کیوں نہیں سوچا؟ مجھے تو بہت پہلے ہی اینی سے شادی کر لینی چاہیے تھی، کیونکہ وہ میری قدر کرتی ہے، کیونکہ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے، کیونکہ وہ مجھے ہر حال میں قبول کرنا چاہتی ہے۔ میں کیوں بھول گیا کہ مجھے تو کسی اور لڑکی کی ضرورت ہی نہیں ہے؟ شکریہ، تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ وہ آخری بات نفرت سے کہتے ہوئے پلٹ گیا۔ ہاں، یہ بات سچ تھی کہ اسے رانیہ اچھی لگی تھی، مگر چند ہفتوں کی پسندیدگی کو وہ 24 سال کی محبت پر ختم نہیں کر سکتا تھا۔ کیک لیتے جب وہ اینی کے گھر میں داخل ہوا تو گھر میں سناٹا تھا۔ یقیناً شیراز کالج ہوگا اور انکل آفس۔ اسے آرزو آنٹی کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ سیدھا سیڑھیاں چڑھتا اوپر اینی کے کمرے کی طرف آیا۔ اس سے پہلے کہ وہ کمرے میں داخل ہوتا، اندر سے آنے والی آواز پر پتھر ہو گیا۔ وہ اینی کی آواز تھی اور وہ رو رہی تھی۔ کتنے دن ہو گئے تم نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ میں تمہاری ماں ہوں اینی، تم میری اکلوتی بیٹی ہو بیٹا، کچھ تو بات کرو مجھ سے۔ کوئی تکلیف ہے، کوئی درد ہے، مجھے بتاؤ، تمہیں کیا چاہیے؟ میں تمہیں ہر چیز لا کر دے دوں گی۔ آرزو بیگم اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ اد کھلے دروازے سے راحم نے اندر جھانک کر دیکھا تو وہ اپنی ماں کے سینے سے لگی رو رہی تھی۔ میرا دل تڑپ رہا ہے ماما، مجھے لگ رہا ہے میں جل رہی ہوں، میں مر جاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اسے بھول جاؤں، لیکن نہیں بھول پا رہی۔ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی زندگی ہے، وہ جسے چاہے پسند کرے۔ میں اس کی خوشیوں کے درمیان نہیں آنا چاہتی، لیکن
اپنے دل کا کیا کروں؟ اس کے سوا کچھ نہیں سوچتا. میں مر جاؤں گی ماما. کچھ کریں، مجھے بس کہیں سے بھی راحم لا دیں. اسے کہیں وہ میرا ہو جائے. اسے کہیں نہ کہ عینی رانیہ سے زیادہ اس سے محبت کرتی ہے. اسے کہیں نہ کہ وہ رانیہ تو اس کی زندگی میں اب آئی ہے. میں تو اتنے سالوں سے اس سے محبت کرتی آ رہی ہوں. آخر کیوں اسے میری محبت نظر نہیں آئی؟ میں اس سے بہت ناراض ہوں ماما. کیوں وہ میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت نہیں دیکھ سکا؟ وہ میری رگ رگ میں سما گیا ہے. میں چاہ کر بھی اسے اپنے وجود سے نوچ کر نہیں نکال سکتی. وہ نہیں تو کوئی نہیں. اسے کسی اور کا دیکھتی ہوں تو لگتا ہے مر جاؤں گی. کچھ کریں نا ماما. آپ نے کہا تھا نا آپ مجھے ہر چیز لا دیں گے. مجھے صرف راحم لا دیں اور کچھ نہیں چاہیے. بہت محبت کرتی ہوں اس سے. وہ بے حد رو رہی تھی. آرزو بیگم کو شاید اندازہ تو تھا کہ وہ راحم سے محبت کرتی ہے، مگر اس نے کبھی اظہار نہیں کیا تھا، اسی لیے وہ بھی خاموش تھی. اور راحم کی آنکھوں کی سرخی تیز ہوئی. اس کی آنکھوں میں بھی نمی کی چمک تھی. ادھ کھلا دروازہ وہ ہاتھ سے پورا کھول چکا تھا. دروازہ کھلنے کی آواز پر ان دونوں کی نظر راحم تک گئی. اس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے اور اس کے چہرے کے تاثرات سے وہ اندازہ لگا سکتی تھی کہ وہ ان کی باتیں سن چکا ہے. عینی کے آنسو اس کی آنکھوں میں تھم گئے. اسے امید تھی نہیں، اسے یقین تھا وہ پلٹ جائے گا. وہ اب شاید اس سے نفرت کرے گا کہ عینی اس کے بارے میں ایسا سوچتی ہے، مگر وہ پلٹا نہیں. وہ خاموشی سے کمرے میں داخل ہوا. اپنے ہاتھ میں پکڑا کیک کا ڈبہ ایک سائڈ پر ٹیبل پر رکھا. آنٹی، کیا آپ ہم دونوں کو کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ سکتی ہیں؟ اس نے آرزو بیگم کو مخاطب کیا، جو خاموشی سے سر ہلاتی ہوئی بیڈ سے اٹھیں اور پھر اسی خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی. شاید وہ خود بھی چاہتی تھی کہ وہ دونوں اس مسئلے پر بات کر لیں. راحم اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا. یہ سوچ سوچ کر ہی اسے تکلیف ہو رہی تھی کہ صرف اس کی وجہ سے عینی آج اس حال میں تھی. اس کا مطلب اس کی وجہ سے وہ ہاسپٹل تک پہنچ گئی. کمرے میں خاموشی چھائی رہی. پھر راحم کی آواز ابھری، اتنی محبت کرتی ہو تو ایک بار بھی مجھ سے کہا کیوں نہیں؟ چہرہ اٹھایا. اس نے عینی کو دیکھا جو چہرہ جھکائے اپنے آنسو صاف کر رہی تھی. کیوں کہتی میں؟ تم اندھے تھے؟ تمہیں میری آنکھوں میں کبھی دکھائی نہیں دیا کہ میں تمہارے لیے کیا سوچتی ہوں؟ جب تم 24 سال سے کبھی مجھے کسی بھی لڑکے کے قریب نہیں جانے دیتے رہے، تم نہیں چاہتے تھے کوئی اور میرا دوست ہو، تو پھر میں کیسے تمہیں کسی اور کے قریب جانے دے سکتی تھی؟ مگر تم گئے. اس کی وجہ سے کتنی بار ہماری بحث ہوئی، ہمارا جھگڑا ہوا، یہاں تک کہ تم نے مجھے اپنے پرسنل سے بھی دور کر دیا، صرف اس تیسری کی وجہ سے. راحم، کیوں کیا؟ تمہیں مجھ سے محبت نہیں تھی کیا؟ میں اس سے زیادہ خوبصورت نہیں ہوں یا پھر مجھ میں کوئی کمی ہے؟ اس نے سرخ انگارہ آنکھیں اٹھائے راحم کو دیکھا تو راحم کو بے حد تکلیف ہوئی. تم کیوں نہیں دیکھ سکے؟ تمہیں کیوں میں ہر بات بتاؤں؟ تم کیوں نہیں کبھی مجھ سے کہتے؟ کیا تم نے ایک بار بھی کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اس کی آواز نہ چاہتے ہوئے بھی اونچی ہو گئی. راحم نے اس کا ہاتھ نرمی سے پکڑا. میں نے کہا تھا، تم بھول گئی. اس روز جب تم اپنی گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی، آیا تھا تمہارے پاس. میں نے کہا تھا میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہیں کھونا نہیں چاہتا، مگر تم نے جواب میں مجھے ایک بار بھی نہیں کہا کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو. میں چاہتا تھا تم مجھے کہو تم مجھ سے محبت کرتی ہو، مگر میں تمہیں کیسے کہہ دیتا جب مجھے اس بات کا یقین ہی نہیں تھا کہ تم مجھے صرف دوست سمجھتی ہو یا پھر کچھ اور. ایک بار پھر میں تمہارے پاس آیا تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ شاید میرا رشتہ رانیوں سے طے ہو جائے. تم نے کیا کہا؟ تم نے ایک بار بھی مجھے نہیں کہا کہ میں اس سے شادی نہ کروں. تم نے کہا تم کسی اور لڑکے سے ملاقات کر چکی ہو اور جلدی کسی اور سے شادی کر لو گی. تمہیں احساس بھی ہے؟ یہ سوچ کر کیسے دل کو تکلیف ہوئی. مجھے لگا شاید تم مجھ سے شادی کرنا ہی نہیں چاہتی. تم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تو کیسے کہہ دیتا میں تمہیں یہ سب؟ بس یہ سمجھتا رہا کہ تم مجھے صرف دوست سمجھتی ہو، اور اگر میں شادی کی بات کروں گا تو شاید تمہیں غصہ آئے گا اور شاید ہمارا جھگڑا ہو جائے. اس لیے مجھے لگا مجھے تم سے دور ہو جانا چاہیے، کیونکہ آہستہ آہستہ میں بہت برے طریقے سے تمہاری محبت میں گرفتار ہو رہا تھا. وہ بول رہا تھا اور عینی اپنے ہاتھ کو دیکھا جس پر راحم کے آنسو نکل کر گر رہے تھے. مجھے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ صرف میری وجہ سے تم ہاسپٹل تک پہنچ جاؤ گی. کاش ایک بار تم نے کہا ہوتا. تمہیں پتہ ہے کبھی کبھی خاموشی انسان سے اس کی ساری خوشیاں چھین لیتی ہے. سوچو
اگر میری واقعی رانیہ سے شادی ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ ہم دونوں کبھی خوش نہ رہتے۔ وہ براہ راست اینی کو دیکھتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ میں تو بس تمہاری خوشی کی خاطر خاموش تھی۔ اینی کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے ساری غلطی اس کی ہے، حالانکہ وہ کہاں غلط تھی۔ میں بھی تمہاری خوشی کی خاطر ہی خاموش تھا۔ مجھے لگا شاید تم اور میں کبھی دوست سے زیادہ آگے نہ بڑھ سکیں۔ میں نے کوشش نہیں کی، میں ڈر رہا تھا تمہیں کھونے سے۔ مجھے ڈر تھا کہیں ہم اچھے دوست بھی نہ رہے تو کیا ہوگا۔ اینی اب کچھ نہ کہہ سکی۔ وہ بس خاموشی سے سر جھکائے اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب وہ ایک بار پھر اس کے بے حد قریب ہوا اور دھیرے سے اسے اپنے حصار میں لیتے اس کا سر اپنے سینے پہ رکھا۔ چلو شادی کر لیتے ہیں، وہ کہہ رہا تھا۔ اینی نے خود کو سہارا دینے کی کوشش کی اور بے حد بے یقینی سے چہرہ اٹھائے راہم کو دیکھا، جیسے وہ یقین کرنا چاہتی تھی کہ وہ سچ کہہ رہا ہے۔ یہ الفاظ اس کے لبوں سے سننے کا اس نے کتنا انتظار کیا تھا وہ راہم کو بتا نہیں سکتی تھی۔ تم مذاق کر رہے ہو؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں تمہارے ساتھ ایسا مذاق کر سکتا ہوں؟ سادگی سے شادی کریں گے، ٹھیک ہے؟ میں نہیں چاہتا ایک بار پھر تمہیں نظر لگ جائے۔ وہ اپنا آنکھوں سے مسکرایا تھا تو اینی روتے ہوئے بھی ہنس پڑی اور ایک مکہ اس نے راہم کے کاندھے پر مارا۔ تمہاری نظر ہی لگتی ہے ہر بار مجھے، اسی لیے بیمار ہو جاتی ہوں۔ راہم کو سکون ہوا تھا۔ ہاں، اس کا یہ لہجہ سکون دیتا تھا۔ اب تم الزام لگا رہی ہو مجھ پر۔ وہ خفا ہوا، مگر وہ اب لڑنے کے بجائے ایسے ہی اس کے حصار میں اس کے سینے پہ سر رکھے آنکھیں بند کر گئی۔ ماما نے مجھے کہا تھا تمہیں اینی سے شادی کرنی چاہیے۔ بابا بھی یہی چاہتے تھے، لیکن رانیہ کے باپ نے جینا حرام کر رکھا تھا۔ اس نے بابا کو فورس اتنا کر دیا کہ بابا کو یہی لگا شاید میں رانیہ سے کوئی دھواں دار قسم کی محبت کرتا ہوں، اسی لیے بس کر دیا رشتہ۔ ہاں، مجھے بس وہ اچھی لگی تھی، مگر تمہیں سچ بتاؤں تو وہ جان بوجھ کر میرے گلے کا عذاب بنی۔ اب تو مجھے لگتا ہے شاید یونیورسٹی میں بھی وہ جان بوجھ کر مجھ سے ٹکرائی تھی، مجھے امپریس کرنے کے لیے، اور میں واقعی پاگل کچھ لمحوں کے لیے بھٹک کر اس سے امپریس ہو گیا۔ آئی ایم ریئلی سوری، میں نے تمہیں بہت تکلیف دی۔ راہم کیا کیا کہہ رہا تھا، اینی اسے نہیں سن رہی تھی۔ وہ تو بس سکون سے اس کے حصار میں آنکھیں بند کیے اس کی انگلیاں اپنے بالوں میں چلتی محسوس کر رہی تھی۔ دیکھو، میں تمہارے لیے تمہارا فیوریٹ کیک لے کر آیا ہوں، تم کھا لو۔ راہم کتنی ہی دیر کے بعد بولا، مگر اینی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے چونک کر این کا چہرہ پیچھے کیا تو وہ اس کے حصار میں سو گئی تھی۔ راہم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ نہ جانے وہ کتنے دنوں کے بعد ایسے پرسکون گہری نیند سوئی تھی۔ اس نے اسے دھیرے سے بیڈ پر لٹایا اور اب اس پر بلینکٹ ٹھیک سے دے رہا تھا۔ یہ آخری بار تھا، اگلی بار تمہیں محرم بن کر پورے حق سے چھوؤں گا۔ وہ سرگوشی کرتے اب کمرے کی تیز لائٹس بند کرتا باہر چلا گیا۔ اس کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی جب راہم اس کے پاس آ کر بیٹھا۔ آج ان کا بہت سادگی سے نکاح ہوا تھا۔ راہم نے آف وائٹ سوٹ پہن رکھا تھا اور اینی آف وائٹ اور گولڈن میکسی۔ راہم نے سائڈ ٹیبل کا دراز کھولا، وہاں سے ایک جولری باکس باہر نکال کر اسے کھولا۔ اس میں بہت خوبصورت گولڈ اور ڈائمنڈ کا پینڈنٹ تھا۔ یہ تمہاری منہ دکھائی؟ راہم نے مسکرا کر سرگوشی کی اور اسے باہر نکالا۔ میں آئی؟ اس سے اجازت مانگی تو اینی نے مسکرا کر اپنا چہرہ اس کے قریب کر دیا۔ راہم نے اس کے گلے میں پہنایا اور اس کا ہک لاک کرتے ہوئے اس کے اتنا قریب ہوا کہ اس کی سانسیں اینی کے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ راہم نے وہ پہنا کر اس کی گردن پر لب رکھے تو اینی کو اپنے سارے وجود میں سکون اترتا محسوس ہوا۔ راہم نے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں لیتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ میری زندگی میں، میرے کمرے میں اور میرے دل میں خوش آمدید مسز راہم ملک۔ اس نے اینی کے پاس سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو پر لب رکھتے تو سر تا پیر سرخ پڑی۔ راہم نے اس کے دونوں گالوں کو بھی چوما اور پھر اتنی ہی نرمی سے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھتے اس کی سانسیں پیتا، اس کی کمر کے گرد گرفت مضبوط کرتا اسے اپنا قریب کر گیا، ایسے کہ وہ اس کے سینے سے آ ٹکرائی۔ مگر راہم کے لمس میں نرمی تھی۔ وہ اینی نے کچھ دیر تو اس کی محبت محسوس کی، پھر خود کو اس کے سامنے ہارتی، اس کا ساتھ دیتی وہ خود کو گہرے گہرے سانس لینے پر مجبور کر گئی۔ راہم اب بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلو پہلے چینج کر لو،
تم تھک گئی ہوگی۔ اس کا ڈریس تھوڑا وزنی تھا۔ اینی اب بیڈ سے اٹھ کر شیشے کے سامنے آئی تو راہم اس کے پیچھے آ کر کھڑا ہوتا۔ اب اس کا دوپٹہ سیفٹی پن سے آزاد کروا رہا تھا۔ پھر اس نے نرمی سے ساری جولری بھی اینی کے وجود سے دور کی، سوائے اس پینڈنٹ کے جو بھی راہم نے اسے پہنایا تھا۔ وہ نائٹ ڈریس پکڑتے واش روم میں چلی گئی تو راہم بھی ڈریسنگ روم میں داخل ہوتا اپنے کپڑے چینج کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد جب اینی میک اپ سے پاک دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ واش روم سے باہر آئی تو راہم ڈھیلے سے ٹراؤزر شرٹ میں بیڈ پر لیٹا تھا۔ اسے دیکھ کر اپنا بازو کھولا اور اسے اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا تو اینی مسکرا کر اس کے قریب آتی اس کے پاس لیٹ گئی۔ کمرے کی ڈم لائٹس نے ماحول کو بے حد خوبصورت بنا دیا تھا۔ وہ اب اس کے حصار میں لیٹی تھی۔ راہم نے آہستہ سے اسے اپنا قریب کرتے اسے اپنے اوپر کر لیا۔ اینی نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے فاصلہ قائم کرنا چاہا تو راہم کا ہاتھ اب اس کی گردن اور کمر سے ہوتا اس کے گلے سے شرٹ کے بٹنز پر آ چکا تھا۔ وہ ایک ایک کرتا اس کی شرٹس کے بٹن کھولتا، اسے بیڈ پر منتقل کرتا اس کے اوپر سایہ فگن ہوا کہ اینی نے شرما کر اس کے سینے میں منہ چھپایا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں این، بہت زیادہ۔ تم میرا دل ہو، میری دھڑکن، میری سانسیں اور میرا سب سے قیمتی اثاثہ۔ اس کے کاندھے سے اس کی شرٹ سرکاتا وہاں اپنے لب رکھتے دھیرے دھیرے سرگوشی کر رہا تھا اور اینی سکون سے آنکھیں موندے خود کو کسی اور ہی جہاں میں محسوس کر رہی تھی، جہاں بس وہ تھی اور اس کا راہم۔ خدا نے اتنی آزمائش کے بعد اسے راہم دے دیا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، اب اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ راہم کی محبت کسی ٹھنڈی چھاؤں جیسی اسے اپنے سارے وجود پر محسوس ہوئی۔ رات بھر وہ اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی خود کو ساتویں آسمان پر محسوس کر رہی تھی، اور پھر کب اس کی باہوں میں سو گئی اسے کچھ یاد نہیں رہا۔ دور سے آتی فجر کی اذانوں سے اس کی نیند ٹوٹی۔ اس نے کروٹ لیتے ونڈو کی طرف دیکھا جو کھلی تھی اور ہلکی سی ہوا کمرے میں آ رہی تھی۔ اینی کی نیند ٹوٹی تو اسے احساس ہوا وہ ایک نرم سے حصار میں تھی۔ اس نے چہرہ موڑے اپنے پیچھے دیکھا تو راہم دونوں ہاتھوں سے اس کے گرد حصار بنائے سو رہا تھا۔ اس کا شرٹ لیس چوڑا سینہ دیکھتے اینی کا دل زوروں سے دھڑکا۔ پھر اس کی نظر اپنی طرف گئی تو اس نے دیکھا وہ اس وقت راہم کی شرٹ میں تھی جس سے راہم کی خوشبو آ رہی تھی۔ یہ وقت اور یہ احساس اتنا قیمتی تھا کہ وہ اس احساس کے لیے شاید جان بھی قربان کر دیتی۔ اسے آج سے پہلے اتنا سکون کبھی محسوس نہیں ہوا۔ بالآخر آج وہ مکمل ہو گئی تھی۔ وہ دونوں مکمل ہو گئے تھے۔ وہ صرف اس کا تھا اور اسی کے پاس لوٹ آیا تھا، اور وہ تو اس کی تھی ہی جو کبھی کہیں گئی ہی نہیں تھی۔ اس نے راہم کے چہرے کی طرف جھکتے اس کے ماتھے پر لب رکھے۔ راہم، اٹھو، چلو فجر کی نماز پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آج ہم ساتھ ہیں۔ وہ اس کے ماتھے پر بکھرے بال سنوارتے بہت محبت سے سرگوشی کر رہی تھی۔ راہم کا حصار اس کے گرد تنگ ہوا تو اینی کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ گڈ مارننگ میری جان۔ اس کے بالوں میں منہ چھپائے اب سرگوشی کر گیا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ وہ اسے اٹھاتی اور وہ اٹھتا نہ۔ اس کی خاطر تو وہ ساری نیندیں قربان کر سکتا تھا۔ گڈ مارننگ میرے پیارے شوہر، چلو اٹھو، ساتھ نماز پڑھ کر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اینی نے اس کی گردن میں منہ چھپائے وہاں لب رکھے تو راہم کو گہرا سکون محسوس ہوا۔ یہ لڑکی، اس کی روح اور اس کا وجود اس کے لیے باعث سکون تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ دونوں اب کمرے میں جائے نماز بچھائے فجر کی نماز ادا کر رہے تھے۔ راہم کچھ آگے کھڑا تھا، اس نے وائٹ سوٹ پہن رکھا تھا۔ اس کے پیچھے کھڑی اینی نے سرخ فراک پہن رکھی تھی۔ اس کے بالوں سے ابھی بھی کہیں کہیں نمی کے قطرے زمین پر گر رہے تھے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے جیسے وہ نماز پڑھ رہی ہے ویسے ویسے اس کے گناہ، اس کے بوجھ، اس کی تکلیفیں اس کے وجود سے ان پانی کے قطروں کی طرح جڑتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کی امامت میں نماز ادا کرنے کے بعد اب ہاتھ اٹھائے اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ راہم نے دعا مانگنے کے بعد اپنا سر اینی کی جھولی میں رکھ دیا تو وہ دعا مانگتے مسکرائی اور پھر دعا کے بعد ہاتھ پھیرے اس نے راہم کے منہ پر پھونک ماری جیسے اسے ہر قسم کی برائی سے دور کرنا چاہا ہو۔ جبکہ راہم اس کے ڈھیلے ہوتے حجاب سے باہر نکلی بالوں کی لٹ سے کھیلتا بس مسکرا کر محبت سے اسے دیکھ رہا تھا، اور اینی اب بھی آنکھیں بند کیے کچھ پڑھ رہی تھی، اور راہم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔
اس نے تھوڑا اوپر ہوتے اینی کی ٹھوڑی پر بہت مان سے لب رکھے اور ونڈو سے باہر آسمان پر پھیلتی صبح کی کرنوں نے بھی مسکرا کر اس منظر کو دیکھا اور وقت نے محفوظ کر لیا تھا۔